السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل۔ میں ہوں زبیر امان۔ ناظرین، میری آج کی ویڈیو دلوں کو افسردہ کر دینے والی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جن کے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مداح تھے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں، وہ شخصیت اب ہم میں نہیں رہی۔ جی ہاں، میری آج کی ویڈیو سردار کمال صاحب کی ہے، شوبز کی نامور شخصیت جو کہ گزشتہ رات لاہور کو ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں۔ اگر میں یہ شعر پڑھوں، بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا۔ جس شخص کو ان کی موت کی اطلاع ملی، کسی تک بھی یہ خبر پہنچی کہ سردار کمال صاحب فوت ہو چکے ہیں، یقین کیجئے گا کہ کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے لاکھوں چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیری، قریباً 58 برس کی عمر میں وفات پائی۔ فیصل آباد سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ تعلیم کم تھی مگر اس کے باوجود وہ شوبز میں اپنا نام منوانا چاہتے تھے۔ ٹیکسٹائل مل میں کام کیا، اس کے بعد تھیٹر میں اپنا قدم رکھا ایز این ایکٹر، اور پھر ایسا اپنے آپ کو منوایا کہ پوری دنیا محمد کمال کو سردار کمال کے نام سے جاننے لگی۔ اگر سردار کمال صاحب کی میں پنجابی فلموں کی بات کروں جن میں انہوں نے کام کیا اور سپر ہٹ فلمیں دیں، ان میں چوڑیاں، مجاجن، چنا سچی مچی، دیساں دا راجا، یہ وہ والی فلمیں ہیں جو کہ اس دور میں اب بھی لوگوں میں مقبول ہیں۔ لوگ سردار کمال صاحب کو ان فلموں کی وجہ سے جاننا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ تھیٹر کو انہوں نے بہت سارے ڈرامے دیے ہیں، بہت سارا کام کیا ہے۔ جنم جنم کی میلی چادر میں انہوں نے ایسا کردار ادا کیا کہ لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ تھیٹرز کے باہر ان کے جو فین ہیں، ان کے جو مداح ہیں، ان کی لائنیں لگا رہتی تھی، اور لوگ پوچھا کرتے تھے کہ جس کاسٹ میں سردار کمال صاحب ہیں، ہم وہ والا ڈرامہ ضرور دیکھیں گے۔ یہ وہ فنکار تھا، یہ وہ شخصیت تھی جنہوں نے بڑے محدود عرصہ کے اندر اپنے آپ کو منوا لیا پوری دنیا میں۔ اس کے علاوہ ایک اردو فلم تھی دیوانے تیرے پیار کے، سردار کمال صاحب نے اردو فلم دیوانے تیرے پیار میں بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ مل کر بھی کام کیا اور شہرت کی بلندیوں کو مزید چھونے لگے۔ کسی کو بھی یہی وجہ ہے کہ ان کی موت کا ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ سردار کمال صاحب کے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ ایک ان کا بیٹا چونکہ اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں برطانیہ میں ہے، جہاں سے انہوں نے واپس آنا ہے، اور وہ ہی جیسے ہی پاکستان پہنچیں گے پھر سردار صاحب کی جو تدفین ہے وہ کی جائے گی۔ لاہور سے اس وقت ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ فیصل آباد کے سرد خانہ میں پہنچا دی گئی ہے۔ جیسے ہی سردار کمال صاحب کی موت کی اطلاع جو شوبز کے ان کے ساتھی تھے ان کو ملی تو لوگوں کا گھر میں رش لگ گیا۔ اس وقت لوگ آ رہے ہیں، سردار صاحب کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ وہ تعزیت بھی کر رہے ہیں۔ سردار کمال صاحب نے نہ صرف بڑی فلموں میں، بڑے ڈراموں میں کام کیا، بلکہ جو نام تھے بڑے بڑے اس دور کے، ابھی بھی لوگ جن کو جانتے ہیں، جن میں امان اللہ خان صاحب ہو گئے، سہیل احمد صاحب ہو گئے، کوی خان صاحب ہو گئے، افضال احمد صاحب ہو گئے، ان بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا، ان بڑے ناموں کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور اپنے کام کا جو لوہا ہے وہ منوایا۔ اس وقت جب وہ بیمار تھے تو وہ ایک مشہور ٹی وی چینل کا پروگرام ہے مذاق رات، جس میں وہ ہنی البیلا، سخاوت ناز اور عمران اشرف ان کے ساتھ
काम कर रहे थे और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेर रहे थे। ये जो उनको हार्ट अटैक हुआ है ये इंतहाई उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। इससे कबल भी वो बीमार थोड़े थोड़े रहा करते थे, मगर अपनी किसी भी चीज़ को उन्होंने ना सिर्फ बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था, बल्कि इन चीज़ों को उन्होंने अपने ऊपर असरअंदाज नहीं होने दिया था। यही वजह थी कि वो जब भी काम में आया करते थे, जब वो थिएटर में आया करते थे या फिर टीवी शोज़ के अंदर आया करते थे, कोई भी नहीं ये पहचान सकता था या फिर जान सकता था कि सरदार साहब बीमार हैं या फिर ठीक हैं। मतलब उन्होंने ख़ुद को इस तरीके से मेंटेन रखा हुआ था। बहरहाल अभी इंतज़ार हो रहा है सरदार साहब के बेटे के आने का। जैसे ही वो वापस यहाँ पर पहुँचेंगे तो उनको दफन कर दिया जाएगा। इस सितारे को, इस शख्सियत को आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है। जितना भी हो सके आप लोगों ने इनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। बेशक सरदार कमाल साहब हम में नहीं रहे, मगर जो उनका काम है वो हमेशा रहेगा, उनका जो नाम है वो हमेशा ज़िंदा रहेगा। सरदार साहब की जो तदफीन के मनाज़र हैं या उनके जो घर के मनाज़र हैं, हम वो कोशिश करेंगे कि लाहौर से फैसलाबाद जाएं और वो भी आपको दिखाएं। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।